بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں عبد الکریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو اسٹوری۔ یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوس لے لیا۔ پھر روز بروز لڑکی کو اس کی نظروں میں رہائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلب کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوا کہیں تم ذلیل نہ ہو جاؤ یا وہ تمہیں سزا نہ کر دیں، تو پھر تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہارا نشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تو تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ عرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑکی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ بڑی نیک عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر راوی بیان کرتی ہے کہ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستر پر سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کہ اپنی بہن کا معاملہ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدعمل کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ شیطان نے مزید کہا جس گھر میں تمہاری بہن تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا دائیں جانب پڑا ہے، تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم کو بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا اور اسے بھی ایسا ہی کہا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنے کام کرو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اسے تلاش کیا اور جیسا ان سے کہا گیا تھا ان کی بہن اور اس کے بچے کو ایک گھڑے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے اسے قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر عابد کی شکایت کی۔ عابد کو پھر اس کی باعت خانے نکالا گیا اور اس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کو فتنے میں ڈالا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو تمہیں میں اس سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کفر کیا۔ پھر جب عابد شخص نے کفر کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں سے قبضے میں چھڑا کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اس سے
کفر قرار تک پہنچا دیا۔ حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجیے کہ شیطان ہمارے کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے روا کسی قدر سنگین ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین۔